بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میتھمیٹک ایٹس کلاس، تو اس کے جو انشاءاللہ لیکچر تیار کیے جائیں گے وہ شارٹ سلیبس کے مطابق تیار کیے جائیں گے، کیونکہ اب وقت بہت کم ہے اور اگر پورا سلیبس کیا جائے تو 6 ماہ میں مکمل نہیں ہوتا۔ تو سلیبس جو ہے وہ تقریباً ستمبر سے سٹارٹ ہو جائے گا، تو اس کے یہ تقریباً 4 ماہ بنتے ہیں۔ ستمبر کا مہینہ بھی اس میں شامل ہے، اکتوبر، نومبر اور دسمبر میں انشاءاللہ جو سلیبس ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ 3 ماہ کا سلیبس ہے سارا، تو اس میں یہ سارے ٹاپک کرنے ہیں۔ تو 8th کلاس کی میتھ، اس کا جو پہلا ٹاپک ہے وہ سیٹ ہے۔ اب سیٹ سے کیا مراد ہے؟ سیٹ جو ہے وہ مختلف اور واضح اشیاء کے اجتماع کو سیٹ کہتے ہیں۔ واضح اور مختلف اشیاء کے اجتماع کو سیٹ کہتے ہیں، یعنی کہ اگر اس کے جو ارکان ہیں وہ ایک جیسے نہ ہوں۔ فرض کہ ہمارے پاس ایک سیٹ ہے اے، اب اس کے جو ارکان ہیں وہ اے و بی و سی، تو یہاں پر تمام ارکان جتنے بھی ہیں، اے ہو گیا، اس کے بعد بی اور سی، تمام ارکان ایک جیسے نہیں ہیں، ایک دوسرے سے مختلف ہیں، تو اس چیز کو ہم کیا کہیں گے؟ مختلف کہیں گے۔ اور واضح اس لیے کہیں گے کیونکہ ان کے نام بتائے گئے ہیں، جیسا کہ اے بی سی، ان کے واضح پہچان بتائی گئی ہے۔ تو سیٹ کو ظاہر کرنے کے لیے جو علامت استعمال کی جاتی ہے وہ درمیانی بریکٹ استعمال کی جاتی ہے، جبکہ اس کے ایک سائڈ پر یہ والا نشان آپ دیکھ رہے ہیں، اے، کیپٹل اے، یہ سیٹ کے نام کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ جو اس کے سیٹ کے اندر جو علامت کے اندر ہے، اے ہو گیا، بی ہو گیا یا سی ہو گیا، یہ اس کے ارکان کہلاتے ہیں۔ اب سب سے پہلے سیٹ کو پہچاننے کے لیے ان باتوں کا بھی علم ہونا چاہیے کہ قدرتی اعداد کیا چیز ہے۔ اب یہ قدرتی اعداد کو ظاہر کرنے کے لیے ہم نیچرل نمبر یعنی کہ n سے ظاہر کرتے ہیں، تو n از اکول ٹو 1 2 3 4 5 6 سوان یہ چلتے جائیں گے آگے ان لمیٹڈ طور پر۔ اگر اس کی حد بندی کر دی جائے، جیسے کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ 10 تک قدرتی اعداد کا سیٹ، تو ہم کیا کریں گے؟ یہاں پر 10 لکھ دیں گے، نہیں تو اگر چلتے جائیں گے تو یہ اس کی علامت یہ ڈاٹڈ لائن میں شو کر دیں گے۔ اسی طرح اگر مکمل اعداد کا سیٹ ہے تو اس کو شو کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ W سے شو کرتے ہیں، تو W برابر ہے، اور مکمل اعداد ایسے اعداد ہوتے ہیں جو 0 سے سٹارٹ ہوتے ہیں، باقی تقریباً سارے وہی قدرتی اعداد ہوتے ہیں۔ مکمل اعداد اور قدرتی اعداد میں فرق صرف اتنا ہے کہ مکمل اعداد 0 سے شروع ہوتے ہیں، جبکہ قدرتی اعداد 1 سے شروع ہوتے ہیں۔ تو یہ 0 1 2 3 4 5 سوان یہ چلتے جائیں گے، تو ان کو ہم مکمل اعداد کہیں گے۔ جبکہ صحیح عدد ایسے مکمل اعداد جو پازیٹیو بھی ہوں اور نیگیٹو بھی ہوں، تو ان کو ہم کیا کہیں گے؟ صحیح اعداد کہیں گے، اور اس کو Z سے ظاہر کیا جاتا ہے، تو Z از اکول ٹو -3 -2 -1 0 جمع 1 جمع 2 جمع 3۔ ایسے اعداد جو جمع کی شکل میں بھی ہوں اور منفی میں بھی ہوں، ایسے اعداد کو ہم صحیح اعداد کہیں گے۔ مفرد اعداد ایسے اعداد جو ایک اور اپنے علاوہ کسی دوسرے عدد پر تقسیم نہ ہوں، جیسا کہ
اور اس کو پی سے ظاہر کیا جاتا ہے تو پی از اکول ٹو 2 3 4 2 3 5 7 11 اس کے بعد سوان یہ چلتے جائیں گے. تو ان اعداد کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پرائم نمبر یا مفرد اعداد کہتے ہیں. اس کے بعد ہے جی طاق اعداد. طاق اعداد کو ظاہر کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ او سے ظاہر کرتے ہیں. او سے اوڈ بنتا ہے. اب یہ طاق اعداد کون سے اعداد ہوتے ہیں؟ ایسے اعداد جو 2 پر پورے تقسیم نہ ہوں، تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ طاق اعداد کہتے ہیں. اور طاق اعداد، پہلا طاق عدد کون سا ہے؟ جمع مائنس 1 ہو گیا، اور اس کے بعد جمع مائنس 3 ہو گیا، اس کے بعد جمع مائنس 5 ہو گیا، سوان یہ چلتے جائیں گے. ایسے اعداد جو 2 پر تقسیم نہ ہوں طاق اعداد، جبکہ ایسے اعداد جو 2 پر تقسیم ہوں ان کو ہم ایون نمبر یعنی کہ جفت اعداد کہتے ہیں. تو اس میں جمع مائنس 2 آ جائے گا، جمع مائنس 4 آ جائے گا، اس کے بعد جمع مائنس 6 آ جائے گا، سوان یہ چلتے جائیں گے. اب ناطق اعداد. ناطق اعداد کون سے اعداد ہوتے ہیں؟ ایسے اعداد جو پی بٹا کیو یعنی کہ کسر کی شکل میں لکھے جائیں، جیسا کہ 3/4 5/6. ایسے اعداد ناطق اعداد کہلاتے ہیں. تو اس کو سیٹ کی شکل میں اس طرح لکھا جاتا ہے Q از اکول ٹو پی بٹا کیو جبکہ پی اور کیو جو ہے وہ رکن ہے کس چیز کا؟ بڑے کیو کا. پی اور کیو رکن ہے زیڈ کا، اور کیو جو ہے وہ از ناٹ ایکول ٹو 0 کے. یہ تھے اس کی بیسک چیزیں جو سیٹ کو شروع کرنے سے پہلے انتہائی ضروری ہیں. اب چلتے ہیں اس کی آگے ٹاپک کی طرف اور مشق نمبر 1/1 سٹارٹ کرتے ہیں. باقی ان کی تعریفیں آپ کتاب سے دیکھ لیں کون کون سی ہیں جس میں یہ تعریفیں آتی ہیں. واجب طاعتی سیٹ آتا ہے، اس کے بعد ہے قوت سیٹ یعنی کہ پاور سیٹ. آپ ان تمام عوامل کو دیکھ لیں. اب سیٹوں پر عوامل بھی آپ آگے انشاءاللہ پڑھیں گے دوسری مشق میں. تو پہلی مشق شروع کرتے ہیں، مشق نمبر 1/1. تو مشق نمبر 1 میں وہ کہتا ہے کہ مندرجہ ذیل سیٹوں کے تمام تحتی سیٹ لکھیں. تو پہلا جزء ہے خالی سیٹ. اب خالی سیٹ کا تحتی سیٹ جب لکھیں گے تو وہ بھی خالی سیٹ کے برابر ہوگا. تو اس کا آنسر کیا آئے گا؟ خالی سیٹ. خالی سیٹ کو ظاہر کرنے کے لیے آپ یہ علامت بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر یہ والی علامت بھی یوز کر سکتے ہیں. ان دونوں میں سے آپ کوئی علامت بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے دوسرا جزء ہے. دوسرے جزء میں ایک کا ہم تحتی سیٹ معلوم کریں گے تو وہ برابر ہوگا خالی سیٹ
اس کے بعد 1. اسی طرح آگے تیسرا جزء ہمارے پاس ہے اے اور بی کا ہم نے تاتی سیٹ معلوم کرنا ہے، تو وہ برابر آ جائے گا پہلے خالی سیٹ کے بعد اے اور اس کے بعد بی آ جائے گا، اور اس کے بعد اے اور بی دونوں کو اکٹھا لکھ دیں گے، بی کو اکٹھا لکھ دیں گے۔ اب دوسرا سوال ہے، سوال نمبر 2، وہ کہتا ہے کہ مندرجہ ذیل سیٹوں کے تمام واجب تحتی سیٹ لکھیں۔ تو اس سوال کا جواب بھی سیم اسی طرح ہے، جس طرح ہم نے تحتی سیٹ معلوم کرنے سیم اسی طرح ہم نے اس کے واجب تحتی سیٹ بھی اسی طرح معلوم کرنے ہیں۔ جیسے کہ اب اس کا یہ جز نمبر 3 دیکھ لیں، وہ کہتا ہے کہ کویسچن نمبر 2، اس کا جز نمبر 3 دیکھیں، 1 2 3۔ اب یہ 1 2 3 یہ برابر ہو جائے گا، اسی طرح پہلے خالی سیٹ آئے گا، اس کے بعد 1، اس کے بعد 2، اس کے بعد 3 آ جائے گا۔ اب ان کو پہلے ہم نے ایک ایک کر کے علیحدہ لکھا، اب اس کے بعد ہم نے بنانے ان کے جوڑے۔ اب خالی سیٹ کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، باقی پہلا اور دوسرا آ جائے گا، اس کے بعد دوسرا اور تیسرا آ جائے گا، اس کے بعد پہلا اور تیسرا آ جائے گا، اس کے بعد اس تمام پورے سیٹ کو ہم نے کیا کرنا ہے، دوبارہ لکھ دینا جب واجب تحتی سیٹ معلوم کرنا ہے۔ 1 2 اور 3، اس طرح یہ بریکٹ بند ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد ہے جی تیسرا سوال، وہ کہتا ہے کہ مندرجہ ذیل سیٹوں کے پاور سیٹ لکھیں۔ اب پاور سیٹ اور واجب تحتی سیٹ میں فرق صرف اتنا ہے کہ واجب تحتی سیٹ میں یہاں پر بریکٹ نہیں لگتی، باقی تمام پروسیجر وہی ہوتا ہے۔ پاور سیٹ جب معلوم کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، اب فرض کہ ہمارے پاس یہ رقم اے ہے، تو اس کا پاور سیٹ معلوم کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، پی آف اے لکھیں گے اور یہ برابر ہو جائے گا۔ اب ہم اسی سوال کا یعنی کہ اس جز کا جو ہے ہم پاور سیٹ لکھیں گے، تو اس کو پہلے بریکٹ شروع کریں گے، ابتدائی بریکٹ لکھیں گے، اس کے بعد خالی سیٹ آ جائے گا۔ جب خالی سیٹ آ جائے گا پھر اس کے بعد یہ تمام ارکان اسی طرح ترتیب سے لکھ دیں گے، تو یہ ہمارا پاور سیٹ بن جائے گا۔ 1، اس کے بعد 2، اسی کی طرح 3 آ جائے گا، اس کے بعد 1 و 2 آ جائے گا، اس کے بعد 2 و 3 آ جائے گا، پھر 1 اور 3 آ جائے گا، اس کے بعد 1 2 3 یہ آ جائے گا۔ اب یہاں پر یہ بریکٹ سٹارٹ ہو رہی ہے، تو اس کے لیے ہم نے اس کو بند کرنے کے لیے بھی یہاں پر ایک درمیانی بریکٹ لگانی، ٹھیک ہے، شروع میں بھی ایک بریکٹ لگانی اور اس کو اینڈ میں بھی ایک بریکٹ لگانی۔ اس طرح یہ سیپریٹ ہو جائے گا اور اس سے واضح بھی ہو جائے گا کہ یہ پاور سیٹ ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ پاور سیٹ کو معلوم کرنے کے لیے ہم نے بریکٹ کو شروع میں بھی لگانا ہے اور اینڈ میں بھی لگانا ہے، باقی جو جیسے واجب تحتی سیٹ معلوم کرتے ہیں یا تحتی سیٹ معلوم کرتے ہیں ویسے ہی لکھنا ہے باقی ارکان کو۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، اور یہ شارٹ کو جو سلیبس ہے اس کے مطابق یہ ایکسرسائز نمبر 1/1 کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔